بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کی تنگی سے حفاظت کا مجرب عمل۔ مولانا شاہ عبد الغنی پلپوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیات پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا، اور فرمایا کہ بہت مجرب عمل ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ترجمہ: اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر، روزی دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہی ہے زور آور زبردست۔ دوسری دعا یہ بھی ہے جس کے متعلق ارشاد ہے: اللہم انی ضعیف فقوینی فی رضواک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہی رضوائی۔ اللہم انی ضعیف فقوینی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فارزقنی۔ ترجمہ: اے اللہ میں کمزور ہوں، تو میری کمزوری کو اپنی رضا کی طلب میں قوت عطا فرما اور بلائی کی توفیق عنایت فرما، اور اسلام کو میری پسندیدگی کی انتہا بنا دے۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے قوت دے، میں ذلیل ہوں، مجھے عزت دے، میں محتاج ہوں، پس مجھے روزی دے۔ اس دعا کو حسن حسین نے روایت کی ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے گھر میں داخل ہو کر سورۃ اخلاص پڑھی تو اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوس والوں سے فقر، غریبی، نیستی، مسکینی دور ہوگا۔ طلبی رزق اور برکت کے لیے ضروری ہے کہ کوشش بھی کرے۔ بعض لوگ کچھ عرصہ تک ملازمت نہ ملنے کی بنا پر گھر میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا مسلمان کو کسی حال میں بھی مایوس نہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے اور گھر پر نا امید بالکل نہ بیٹھے۔ صبح سے شام تک کوشش کرے، 5 وقت کی نماز کا جماعت سے اہتمام رکھے اور خود بھی یہ دعائیں مانگے، اور بیوی بچوں سے بھی کہے کہ وہ بھی یہ دعائیں مانگے۔ اسی طرح گناہوں سے توبہ کرے، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ غفلت و لاپرواہی سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرے، اس لیے کہ گناہ بھی روزی میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، اور توبہ و استغفار سے روزی کے بند دروازے کھولتے ہیں۔ اسی طرح یا غنیو یا مغنی بھی پڑھتا رہے، یہ بھی رزق کی تنگی کے لیے بہت مجرب ہے۔